امریکہ یا اسرائیل کی جو خواہش ہے وہ خواہش ایک ہی ہے کہ بھئی کسی نہ کس طریقے سے اس رجیم کو گرا دیا جائے۔ 47 سال میں کتنے صدور آئے، کتنے لوگ آئے، کس طریقے سے کوششیں کی گئی، لیکن وہ سارے صدور ختم ہو گئے، ناکام رہے۔ خامنائی صاحب جو ہے سپریم لیڈر، انہوں نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا۔ انہوں نے کہا بھئی تمہاری خواہشیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن اگر تم سمجھتے ہو ایران کے اس رجیم کو چینج کر لیں گے تو آپ ہارے ہوئے ہو۔ امریکہ بڑے خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہے۔ ایران کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ اس کے جو بیڑا ہے نا ابراہیم لنکن والا، اس کو سمندر میں ڈبو سکتا ہے، اور اگر یہ ڈوب گیا تو آپ سمجھے کہ امریکہ کی جو طاقت ہے وہ بھی سمندر میں غرق ہو۔ یہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی کے صدر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا تھپڑ کھا سکتی کہ دوبارہ وہ کھڑی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ بیڑے انہوں نے ایران کی طرف بھیجے ہیں، ٹھیک ہے بحری بیڑا یقیناً ایک خطرناک چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اس جہاز کو سمندر کی تہ میں غرق کر سکتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ سپریم لیڈر۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اسلامی جمہوریت کو ختم نہیں کر سکا، اور اس بات کی شکایت انہوں نے اپنے عوام کے سامنے کی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوشش رہی کہ اس رجیم کو ختم کر لیں، لیکن نہیں کر پائے۔ پھر وہ کہتے ہیں 47 برس سے اسلامی جمہوریت کو ختم نہ کر سکے، ٹرمپ بھی اعتراف کر چکے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اعتراف ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے طاقت کے روایتی امریکی تصور کو چیلنج کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جدید جنگ بحری بیڑوں، تیار بردار جہازوں یا فوجی تعداد سے نہیں جیتا، بلکہ اصل فیصلہ اپنے جو صلاحیتیں ہیں وہی ہوتی ہیں، جو طاقتور ترین فوج کو بھی غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ ان کا بحری بیڑے کے مقابلے میں ایسے ہتھیار کا حوالہ انہوں نے دیا جو وہ کہتے ہیں کہ جہاز کو سمندر کی تہ میں غرق کر سکتا ہے۔ اس وقت تقریباً 240 کلومیٹر کے قریب بحری بیڑا ایران سے کے قریب ہو چکا ہے، 240 کلومیٹر پر رہ گیا ہے، اتنا قریب ہو چکا ہے، اور یہ ایران پر کم سے کم 800 بڑے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں چائنا، کیونکہ اگر یہ معاملہ آتا ہے تو چائنا کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایران ہمارے لیے تو ہے ہی ہے، انڈیا کے لیے بھی مسائل ہے، رشیا کے لیے بھی مسائل ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ خاموشی چائنا جو ہے وہ خاموش نہیں ہوگا، یا ایران ایسی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ وہ لڑنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، وہ لڑ سکتا ہے، اور وہ لڑائیاں لڑی، وہ 8 سال کی پوری دنیا جب ایک ساتھ کھڑی تھی، یعنی صدام حسین کے ساتھ کھڑی تھی اور ایک اکیلا ایران تھا، تب جا کے آپ اس میں چائنا بھی شامل تھا ایران کے خلاف، تب بھی ایران جیت چکا تھا۔ تو میرے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بیڑا غرق ہو گیا تو پھر آپ سمجھے کہ امریکہ کا بیڑا جو ہے دنیا کے اوپر جس کی سپریمیسی ہے وہ بھی ختم ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی اور تباہی کی طرف جائے گی۔